اللہ اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ سحقن سحقن، کہ پھر میرا اور ان کا کوئی تعلق نہیں، لے جاؤ ان کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ سفارش کرتے کرتے بھی اپنی سفارش واپس لے لیں گے بدعتی کے لیے۔ تو ایک ہے مشرک کی جس کی سفارش نہیں ہو سکتی، اور دوسرا بدعتی اس کی سفارش کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لے لیں گے۔ تو یہ دونوں بڑے ہی بد نصیب ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری قوم کو ہدایت دے اور وہ شرک و بدعت سے مکمل اجتناب کرنے والی بن جائے۔ اللہ اللہ۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ زَجَرَ، اور جس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا تو گھٹتے ہیں دل ان لوگوں کے کہ جو آخرت پر ایمان کوئی نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جس وقت اللہ کے علاوہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے معبودان باطلہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس وقت یہ خوشیاں منانے لگ جاتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ، ثمرہ دلائل، ثمرہ دلائل، تو کہ اے اللہ آسمانوں کے پیدا کرنے والے، زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادت، چھپی اور ظاہر چیزوں کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان جن باتوں کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، اللہم فاطر السماوات والارض، یہاں سے لے کر فیما کانوا فیہ یختلفون تک، جس وقت بندے نے کوئی خاص مقصد کے لیے دعا کرنی ہو تو یہ اللہم، کل کا لفظ چھوڑ کے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کے لیے ہے، وہ چھوڑ کے باقی اللہم سے لے کر یختلفون تک کے لفظ بولیں، پہلے یہ بول کر تو پھر جو ہے وہ دعا کریں، تو انشاءاللہ جو ہے یہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ یہ بہت بہترین ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ اچھا جی، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، تخویف نمبر 6، تخویف نمبر 6، اور اگر ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ظلم کیا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، وہ سارا وہ بدلے میں دے دیں، اس برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن، تو یہ سارا کچھ بھی وہ بدلے میں دے دیں، تب بھی قبول کوئی نہیں ہوگا اور وہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو یہ تخویف جو ہے یہ پہلی تخویفات سے اور ترقی والی ہو گئی کہ کسی قسم کا کوئی بدلہ بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اچھا جی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا اللہ کی طرف سے مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کا وہ گمان تک بھی نہیں کرتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمُ السَّيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہوں گی ان کے لیے برائیاں کہ جو انہوں نے ساری کی تھیں۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا ان کو وہ کہ جس کا وہ ہنسی کیا کرتے تھے، یعنی عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے، آج عذاب ہی ان کو گھیر لے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جس وقت انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، تو وہ ہم کو بلاتا ہے، پھر جس وقت ہم اس کو نعمت دیتے ہیں اپنے پاس سے تو کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے علم کے ساتھ دی گئی ہے، یعنی میں بڑا باصلاحیت ہوں، میں نے اپنے علم سے، اپنی صلاحیت سے یہ چیز حاصل کر لی ہے۔ بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ ایک جانچ ہوتی ہے، اور لیکن اکثر جو ہے وہ جانتے نہیں ہیں۔ قد قالها الذین من قبلہم، ایسی ہی باتیں کہی تھی ان لوگوں نے کہ جو ان سے پہلے تھے، پس ان کے کچھ بھی کام نہ آیا جو کچھ وہ کماتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کو پہنچی ان کی برائیاں کہ جو انہوں نے کمائیں۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا، اور وہ لوگ کہ جو ظالم ہیں،
من ہاؤلائے ان میں سے ان کو بھی پہنچیں گی برائیاں ان کی کہ جو انہوں نے کی، وما ہم بمعجزین اور وہ کوئی عاجز کر دینے والے نہیں ہوں گے کہ اللہ سے کہیں بھاگ جائیں۔ اولم یعلموا ان اللہ، دلیل عقلی تفصیلی نمبر 5، دلیل عقلی تفصیلی نمبر 5، کیا ان کو علم نہیں ہے کہ اللہ ہی پھیلاتا ہے رزق، جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، تو کہ اے میرے بندو جو کہ زیادتی کر بیٹھے ہو اپنی جانوں پر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے سارے گناہوں کو، بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔ اچھا جی، کفر کے دور میں اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں تو اس لیے بندہ ایمان اب قبول نہ کرے کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں، اب میرے ایمان قبول کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کفر کی حالت میں جو گناہ ہیں اسلام قبول کرو، سارے معاف ہو جائیں گے۔ ایمان لانے کے بعد اگر پھر بھی کوئی انتہائی غلط بات ہو گئی، غلط حرکت ہو گئی، تو بندہ پھر بھی مایوس نہ ہو، حتیٰ کہ ایمان قبول کرنے کے بعد کوئی کفریہ جملہ تک بھی اگر زبان سے نکل گیا ہے نا، تو مایوس پھر بھی نہ ہو، پھر بھی استغفار کرے، پھر بھی توبہ کرے، اللہ انشاءاللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا، اور فرما بردار ہو جاؤ اس کے، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد کوئی نہیں ہوگی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم، اشارہ بسوئے دلیل وحی، اشارہ بسوئے دلیل وحی۔ ما انزل الیکم ترغیب الی القرآن، ما انزل الیکم اسی کے ساتھ ہی واتبعوا احسن ما انزل الیکم، تو ما انزل الیکم ترغیب الی القرآن، تابع ہو جاؤ اس کے کہ جو نازل کیا گیا ہے بہت اچھا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن کے تابع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے اور تم کو پتہ بھی کوئی نہ ہو۔ ان تقول نفس، کہ کہیں کوئی نفس جو ہے وہ یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس اس پر کہ جو میں نے کوتاہی کر دی اللہ کی ذات میں، اور میں ہنسی کرنے والوں میں سے تھا، تو بجائے اس کے کہ اس وقت یہ حسرتیں کرے تو ابھی سے جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے تابع ہو جاؤ۔ او تقولا، یا کوئی یہ کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ میری رہنمائی کرتے تو میں پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔ او تقولا، یا یہ کہنے لگے حین تری العذاب، جب کہ وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ، ہائے کاش کہ ایک دفعہ میرے لیے واپسی ہو جائے، فاکون من المحسنین، پھر میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کام کوئی نہیں دیں گی، بلکہ ابھی جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے تابع ہو گئے تو پھر جو ہے وہ یہ کامیاب ہو گئے۔ اگر ابھی جو ہے وہ رکے رہے تو پھر جس وقت اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر یہ ساری باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بلا قد جاءتک آیاتی، کہا جائے گا کہ ہاں آئی ہیں تیرے پاس، آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں، فکذبت بہا واستکبرت، تو نے ان کا تکذیب کی تھی اور ان سے تکبر کیا تھا اور تو کافروں میں سے تھا۔ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جھوٹ بولے اللہ پر، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور نجات دے گا اللہ ان کو کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنی کامیابی کے ساتھ۔ لا یمسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر کارساز ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس چابیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، وہ لوگ جو ہے نقصان والے ہوں گے۔ تو کہہ افغیر اللہ تامرونی، کیا اللہ کے علاوہ کے متعلق تم مجھے حکم دیتے ہو؟ قل افغیر اللہ کے نیچے لکھ لیں اعادہ دعویٰ و ثمرہ دلائل، اعادہ دعویٰ و ثمرہ دلائل۔ اچھا، اس سے 2 آیتیں پہلے، آیت نمبر 62 جہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ خالق کل شیء، اس کے نیچے لکھ لیں دلیل عقلی تفصیلی نمبر 6۔ آیت نمبر 62 جہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ خالق کل شیء کے نیچے دلیل عقلی تفصیلی نمبر 6۔ قل افغیر اللہ تامرونی، تو کہہ کہ کیا اللہ کے علاوہ کے متعلق تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں ان کی بندگی کروں؟ اے جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، دلیل وحی، دلیل وحی، اور تیری طرف وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور یہ وحی تیرے سے پہلوں کی طرف بھی کی گئی۔ کیا وحی ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے نبی اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو شرک جو ہے وہ ایسا گھنونا جرم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ الفاظ اللہ رب العزت نے استعمال فرما دیے، حالانکہ کسی بھی نبی کی زندگی میں شرک کا تو کیا کسی اور چھوٹے سے گناہ کا بھی شائبہ تک بھی نہیں ہو سکتا، اور شرک تو ظلم عظیم ہے۔ شرک کا شائبہ کسی نبی کی زندگی میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ کبھی بھی نہیں آ سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو اصل میں سمجھانا ہے کہ دیکھو میں نبی تک کے لیے یہ لفظ بول دیتا ہوں، تو تم اگر نبیوں جیسے اعمال بھی لے کے آ جاؤ نا، حالانکہ کوئی نبیوں جیسے اعمال کبھی لا ہی نہیں سکتا، لیکن اگر تم کسی طرح بالفرض نبیوں جیسے اعمال بھی لے کے آ جاؤ لیکن ساتھ شرک موجود ہو نا، تو وہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو نقصان والوں میں سے ہو جائے گا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور ہو جا شکر گزاروں میں سے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور لوگوں نے قدر نہیں پہچانی اللہ کی جس طرح قدر پہچاننے کا حق ہے۔ اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہے قیامت کے دن، اور آسمان لپیٹے ہیں اس کے دائیں ہاتھ میں، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے کہ جو وہ شریک بناتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی مٹھی کا تذکرہ آیا۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی مثلا یہاں پر مٹھی کا تذکرہ آیا ہے نا، اب کوئی خطیب اگر اس کو بیان کر رہا ہے تو بیان کرتے ہوئے وہ اپنی مٹھی کو ساتھ بند کر کے دکھائے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ کی مٹھی ہے، اور اللہ کی مٹھی کی مثال جو ہے وہ ممکن کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، تو بندہ اگر ساتھ اپنی مٹھی کا ساتھ بند کر کے اشارہ کر رہا ہے تو گویا کہ یہ تو اللہ کی مٹھی سے اپنی مٹھی کو تشبیہ دے رہا ہے، اس کی مثل بنا رہا ہے، حالانکہ اللہ کی مثل بھی کوئی نہیں۔ بعض اوقات خطبہ جس وقت اللہ رب العزت کا ذکر متکلم کے صیغوں کے ساتھ کرتے ہیں نا، کہ میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، جب اس طرح کے صیغے آتے ہیں نا تو بعض خطبہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ صرف مٹھی اگر اللہ کی مٹھی، اس کے لیے اپنی مٹھی ہم نہیں بند کر کے دکھا سکتے، تو اپنے پورے وجود کو جو ہے وہ اشارہ ہم اللہ کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کا ذکر متکلم کے صیغوں کے ساتھ بھی ہو تو خطباء کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی طرف کوئی اشارہ نہ کریں۔ ایک عام عادت وہی ہوتی ہے نا کہ جب بھی میں کا اشارہ کرنا ہے تو اپنی طرف اشارہ کر لیتے ہیں،
لیکن دیکھ لیں کہ یہ میں کہنے والا جب اللہ ہو تو پھر اپنی طرف اشارہ نہیں کرنا۔ اچھا جی، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اور بلند ہے اس سے کہ جو لوگ شریک بناتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا اور بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں والے ہیں اور جو زمین والے ہیں، سب کے اوپر موت کی بے ہوشی آ جائے گی مگر یہ کہ جس کو اللہ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اسی سور کے اندر دوبارہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ اٹھیں گے، دیکھتے ہوں گے، سارے مردے جو ہیں اٹھ جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین چمکنے لگے گی اپنے رب کے نور کے ساتھ۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھی جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبیوں کو بھی لایا جائے گا اور گواہوں کو بھی لایا جائے گا، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُوَ عَالِمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور واللہ خوب جانتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور جو کافر ہیں ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ زُمَرًا، گروہ در گروہ۔ اچھا جی، سیق الذین کفروا کے نیچے لکھ لیں موازنہ حالات مومن و کافر، موازنہ حالات مومن و کافر، اور آگے بریکٹ میں لکھ لیں اخروی، اخروی۔ پیچھے جو مومن اور کافر کے حالات کا موازنہ آیا ہے 2-3 دفعہ تو وہ دنیاوی لحاظ سے آیا ہے، اب یہاں پر جو آ رہا ہے یہ اخروی لحاظ سے آ رہا ہے۔ ہانکے جائیں گے، لے جائے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو دروازے کھولے جائیں گے جہنم کے۔ وَقَالَ لَهُمْ، اور کہیں گے ان سے جہنم کے دروغہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم ہی میں سے جو کہ تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تم کو ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات کو، آج کے دن کی ملاقات کو سے ڈراتے تھے تم کو۔ قالوا بلا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں ایسا تو ہوا تھا۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں کے اوپر عذاب کے کلمہ والی بات ثابت ہو گئی۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ وسیق الذین اتقوا ربہم، اور ہانکے جائیں گے، چلائے جائیں گے وہ کہ جو اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں، الی الجنت، جنت کی طرف، زمرہ، گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ جنت کی طرف آئیں گے وفتحت ابوابها، اور ان کے دروازے کھلے ہوں گے۔ جہنمیوں کا تذکرہ کیا تو وہاں پر یہ ذکر ہوا کہ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، یہاں پر کہا گیا کہ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، وہاں پر واو نہیں استعمال ہوئی، یہاں پر واو استعمال ہوئی ہے۔ واو وہاں استعمال نہیں ہوئی کہ جہنم کے پاس لائے جائیں گے تو پھر دروازے کھولے جائیں گے بعد میں، یہاں واو استعمال ہوئی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جو ہی وہاں پہنچیں گے دروازے یوں سمجھو کہ پہلے ہی کھلے ہوں گے، تو ان کو کوئی بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کرنے پڑے گی کہ ہم جو ہے انتظار کریں کہ جب دروازہ کھلے۔ اب یہاں پر وفتحت ابوابها، مفسرین نے کہا کہ دروازوں کو کھلا پائیں گے یہ مراد ہے، کیونکہ یہاں پر واو آئی ہے تو وہ پہنچنے ساتھ ہی کھلا پائیں گے۔ لیکن دوسری طرف حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھٹکھٹاؤں گا اور وہ میرے لیے کھولا جائے گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی ہے کوئی نہیں،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باقاعدہ کھٹکھٹانا پڑ رہا ہے، پہلے سے کھلا نہیں مل رہا، تو پھر اور کوئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو پہلے سے کھلا مل جائے؟ تو ان دونوں چیزوں کی تطبیق جو ہے وہ پھر مفسرین اس انداز میں کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آئیں گے اور دیگر انبیاء بھی آئیں گے، اور جنت کا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، انبیاء کرام اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے اپنے ٹھکانے دکھائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ انبیاء کرام جو ہیں تو یہ اپنی اپنی امت کو ساتھ لے کے دوبارہ آئیں گے، ایک دفعہ واپس جائیں گے، ساتھ اپنی اپنی امت کو لے کے آئیں گے، اور جب یہ دوبارہ آئیں گے تب کسی کو کھلوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو ایک دفعہ پہلے جو ہے وہ کھلوا لیا جائے گا، پھر یہ دوبارہ آئیں گے تو کھلوانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہاں پر اس پر ایک اشکال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، انبیاء کرام اپنے ٹھکانے دیکھیں گے، نبی وسلم بھی اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے اور پھر واپس ہوں گے۔ حالانکہ جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا تو جنت سے تو واپسی ہے کوئی نہیں، تو یہ واپسی کیسے؟ تو ممکن یہ ہے کہ ان کو جو اپنے اپنے ٹھکانے دکھائے جائیں گے تو وہ جنت کے دروازے کے باہر کھڑے کھڑے ہی دکھا دیے جائیں گے، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور دروازہ کھول دیا جائے گا تو باہر کھڑے کھڑے ہی سارے انبیاء کرام کو ان کا اپنا اپنا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ اللہ اس پر قادر ہیں۔ اچھا جی، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جنت کے جو داروغے ہیں وہ ان سے کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم پاکیزہ رہے، فَادْخُلُوهَا خالدین، اس کے اندر ہمیشہ رہو، ہمیشہ رہنا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہم کو اچھا جی وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، اچھا جی، اور وارث کیا ہم کو، اللہ نے ہم کو وارث کیا زمین کا، جنت کی زمین مراد ہے۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، ہم اس جنت کے اندر ٹھکانہ بناتے ہیں، حیث نشاء، جہاں چاہتے ہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ، اور تو دیکھے فرشتوں کو کہ جو گھیرنے والے ہیں، مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، عرش کے ارد گرد کو، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ تسبیح کہتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا، وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہا جائے گا کہ مان لو کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ تو عقیدہ جو ہے وہ ان الفاظ سے ہی درست ہو جاتا ہے کہ ساری تعریفیں، کارسازی کے سارے اختیار وہ اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔